بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے قربانی۔ قربانی سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور فقہ حنفی میں ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور آزاد پر یہ واجب ہوتی ہے، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو عوامی زبان میں سمجھاؤں، ٹیکنیکل ڈیفینیشن سے بچتے ہوئے، تو خاص کر چونکہ میرا زیادہ موضوع یو کے اور یورپ میں رہنے والے افراد ہیں یا ورکنگ افراد ہیں، ہر بندہ جو کام کرتا ہے اور جو تنخواہ لیتا ہے، کام کرتا ہے اور اس پر قرضہ نہیں ہے۔ ایک قرضہ ہوتا ہے مورگیج، یا بینک سے لوگ لون لیتے ہیں، وہ قرضہ نہیں۔ ویسے قرضہ ہوتا ہے 6 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، بندہ وہ مقروض نہیں ہے۔ ایسا قرضہ جو جلدی دینا ہے وہ مقروض نہیں ہے۔ ایسا قرضہ جس کی میعاد مقرر ہو، 5 سال، 10 سال یا 25 سال جیسی مورگیج ہوتی ہے، وہ قرضہ نہیں۔ ایسا قرضہ جو جلدی دینا ہو، جس کی بنیاد نہیں ہے، میعاد نہیں ہوتی اور بہت تھوڑی ہوتی ہے، بندہ مقروض بھی نہ ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور یو کے اور یورپ میں رہنے والے، مزید آسان اگر لفظوں میں کروں، جتنے بھی ورکنگ ہیں، کام کرنے والے جتنی بھی اشخاص ہیں اور جن کے بینک اکاؤنٹس میں سارے خراجات نکالنے کے بعد سیونگ 400-500 پاؤنڈ سیونگ ہے، تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ٹیکنیکلی جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ان پر قربانی، زیادہ تر ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں، 40-50 ہزار سے زائد جن انکم ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور جن کے پاس سیونگز ہے، 40-50 ہزار تنخواہ ہے لیکن اس کے علاوہ سیونگز ہے، وہ صاحب نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ مسکین یا فقیر کی یا غریب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی، یا اس کی بقدر مال، ضرورت سے زائد مال و دولت موجود ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی جگہ پیسے دے دیں، پیسے نہیں، قربانی ہی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی ہی کرنا، یا کسی کو وکیل بنوا کر کسی دوسرے ملک میں قربانی کرنا ہی جب ہم کریں گے تو وہ واجب ساقط ہوگا، وہ ادا ہوگا۔ اور اس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ معلوم ہوا کہ قربانی کرو، قرآن پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، تو یہ واجب۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو، وہ یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اور قربانی وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ تو یہ ایک وعید ہے، یعنی قربانی لازمی کرنی چاہیے۔ اور سرکار نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یوم النحر، یعنی قربانی کے ایام میں جن میں قربانی کی جاتی ہے، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ شریف، ذی الحج کے مہینے میں، یوم النحر خون بہا سے زیادہ کوئی بھی باعث ثواب، زیادہ عمل نہیں ہوتا۔ اور قربانی کا جب انسان قربانی کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور انسان کے لیے وہ شفاعت کرے گا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی بہت ساری نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وعیدیں بتائی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک ٹیکنیکل جو لینگویج ہے، ٹیکنیکل علماء بولتے ہیں، عام عوامی، چونکہ میں عوام سے مخاطب ہوں، جتنے بھی یو کے میں، یورپ میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ میں یا پاکستان میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں ایسے لوگ جن پر قرضہ نہیں ہے، صاحب نصاب ہیں، یا 40-50 ہزار سے زیادہ جن کی تنخواہ ہے، ان پر زیادہ تر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یو کے، یورپ میں یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ دیتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ گھر میں جتنے ہاؤس ہولڈ میں ود ان دا فیملی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر والد صاحب کام کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں، ٹوٹل 3 لوگ، تو 3 قربانیاں واجب ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر والدہ ہے، اس کے نام کا کوئی پیسے جمع ہیں، ان کے پاس کوئی پیسے، وہ بھی صاحب نصاب ہیں، سونا ہے، تو ان پر چوتھی قربانی ان پر واجب ہوگی۔ تو ایک گھر کے اندر 2 بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ، گھر کے افراد جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی، زکوٰۃ میں قربانی میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونا مال پر سال گزرے، قربانی پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یوم النحر سے ذی الحجہ کے 10، 11، یعنی 10ویں سے پہلے بھی ایک دن اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا، اتنے پیسے آئے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی قربانی کوئی اتنی مہنگی تو نہیں ہوتی۔ آج کل اپروکسیمیٹلی 70 پاؤنڈ کے قریب، اگر میں یو کے بتاؤں حساب سے،
اس کے قریب 65 70 75 ڈپینڈ کرتا ہے قربانی کا جانور کتنا موٹا تازہ ہے. گائے یا بڑا اگر ہو، بھینس ہو یا اونٹ ہو، تو اس کے اندر 7 حصے. بکرا ذرا مہنگا ہوتا ہے، شیپ ذرا مہنگی ہوتی ہے، دمبا ذرا مہنگا ہوتا ہے، تو وہ اکیلے دینا پڑتا ہے. تو یہ 65 60 70 75 80 کے لگ بھگ اپروکسیمیٹلی جو قیمت ہے، یہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس بندے کے پاس 500 پاؤنڈ سیونگز ہیں اللہ کی راہ میں اگر دے دے. اور ویسے بھی غریبوں کی، مسکینوں کی، جو لوگ مہنگائی، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، گوشت نہیں کھا سکتے، ان تک اگر وہ گوشت پہنچ جائے تو اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ واجب ہر بندے پر واجب ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا صاحب نصاب اور جو لوگ قربانی کی استطاعت کرتے ہیں. کچھ کامن کوشچن ہیں جو لوگ کرتے ہیں، کیا مرے ہوئے بندے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ جی ہاں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسے مر پر واجب ہے، تو میں اپنی قربانی کرنے کے بعد اس کے علاوہ اگر اپنے والد صاحب یا والدہ صاحبہ ان کے لیے سائل ثواب کے لیے قربانی کروں تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بہت بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کالے دمبے یا بکرے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے، اور ایک فرماتے حاضی محمد، اور دوسرے کے لیے فرماتے حاضی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو سرکار کا امت کی طرف سے قربانی کرنا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ قربانی کرنا اگر کی جائے، کسی مرے ہوئے بندے سے کی جائے، فوت شدگان سے کی جائے، تو اس کو ثواب پہنچتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام بھی قربانی کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے یا زوجہ محترمہ کی طرف سے بھی آپ نے قربانی فرمائی ہے. تو یہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس کا ثواب ہوتا ہے. دوسرا، بچے کی طرف سے قربانی کرنا. بچے، نابالغ بچے پر قربانی واجب تو نہیں ہوتی، لیکن اگر بچے کے پاس اگر سیونگ ہے تو اس کو سکھانے کے لیے، اس کی زندگی میں دین لانے کے لیے اگر قربانی دے دی جائے تو جائز ہے. نفلی قربانی اس کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اس کو ثواب پہنچے گا اور زندگی میں اس کو فائدہ بھی ہوگا. اسی طرح بعض لوگ کرتے ہیں، اگر مورگیج ہے یا کریڈٹ کارڈ لیا تھا، بینک کا قرضہ ہے، تو قربانی پھر بھی کرنا پڑتی ہے. یس، ایسی مورگیج، اس کی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جس کی میعاد مقرر ہوتی ہے، 100 200 300 پاؤنڈ بندہ آرام سے دیتا رہتا ہے، یا ایسا قرضہ جس کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اس کے باوجود قربانی اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا واجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ زیادہ تر لوگ برطانیہ میں، میجورٹی پاکستان میں قربانی کرتے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آیا اگر یہاں پر آج عید ہے، پاکستان میں عید نہیں ہے، تو کیا وہاں پر اسی دن جب عید نہیں ہے، یوم النہر یعنی 10ویں نہیں ہے، تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جس جگہ جانور موجود ہوتا ہے، اس جگہ جس دن یوم النہر ہو اس دن قربانی جائز ہوگی. یعنی برطانیہ میں اگر آج عید ہے، پاکستان میں کل ہے، تو جو کل ہے، ٹمارو آنے والا پاکستان میں یوم النہر، یا انڈیا میں، بنگلہ دیش میں وہ ہوگا، اسی دن ہوئی قربانی صبح عید پڑھنے کے بعد کرنا جائز ہوگی. اور جو وکیل مقرر ہوگا وہ اس دن قربانی کر سکتا ہے. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، لیکن آسان ترین جو میری سمجھ ہے، جس پر میرا عمل ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی بندہ قربانی کسی دوسرے ملک میں اس دن بشرطے کہ یوم النہر ہو، عید پڑھنے کے بعد قربانی اگر کرے گا تو بالکل قربانی جائز ہوگی. 5ویں چیز جو بڑی عام، کچھ لوگ آن لائن چیٹیوں کو قربانیاں دے دیتے ہیں، ویسے پیسے اپنے کریڈٹ کارڈ سے دے دیتے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قربانیاں کدھر ہو رہی ہیں. کوئی صومالیہ کا نام لیتا ہے، کوئی عرب کنٹری کا نام لیتا ہے، کوئی کشمیر کا نام لیتا ہے، کوئی فلسطین کا نام لیتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. ایسی آرگنائزیشنز کو یا چیریٹیز کو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا. ایسے افراد رشتہ دار ہوں، ایسی تنظیمیں، ایسے مدرسے، ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہیں، جن کا آپ پر اعتماد ہو، ان کے ساتھ آپ فیڈ بیک بھی آپ واپس لیں جو آپ کو دیتے ہیں، بالکل ان کی بہاف پر ان کو آپ دیں، قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ویسے ہی کریڈٹ کارڈ سے پیسے کسی چیریٹی کو دے دینا، اس چیز کو میں نہ زکوٰۃ اور نہ ہی قربانی کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں. بلکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے، آئے روز سوشل میڈیا پر سٹوریاں آتی رہتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں غبن ہوتی ہیں، قربانیاں لوگ کرتے نہیں ہیں، وہ پیسے بینک میں پڑے رہتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہوٹل چیٹیوں کے مالکان ہوٹل بک کراتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں لیتی ہیں اور کوئی پتہ نہیں پیسہ کدھر جاتا ہے. تو بہترین طریقہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، اپنے علاقے کے مدرسوں کے ذریعے سے، یا جن لوگوں پر آپ کا اعتماد ہو، بڑے بڑے اچھے لوگ چیٹیاں ہیں، ان پر جو قربانیاں اجتماعی کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور پھر ان سے پوچھیں قربانی کا جانور کدھر بانٹا، گوشت کدھر گیا، کیا ہوا. یہ ساری چیزیں امید ہے کہ میں نے سارے سوال کور کر دیے. اگر اس کے باوجود کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرا جن لوگوں کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.